بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی جو نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا تھے بلکہ اسلام کے سب سے بہادر شیر کہلائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حمزہ کا نام ابو یعلا ابو عمارہ کنیت تھی اور لقب تھا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ بچپن سے ہی حضرت حمزہ کو تیر اندازی، پہلوانی، شکار کا بے حد شوق تھا۔ زیادہ وقت بھی یہی مشغلہ رہا اور دین کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اللہ نے ایک خاص موقع پر آپ کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن شکار سے واپس آتے ہوئے ایک لونڈی نے بتایا، ابو عمارہ، کاش ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھا ہوتا۔ وہ خانہ کعبہ میں دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں گالیاں دیں اور ستایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور خاموش لوٹائے۔ یہ سننا تھا کہ غیرت ایمانی جوش میں آگے حضرت حمزہ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا اور اس کے سر پر کمان دے ماری۔ وہ زخمی ہو گیا۔ قریش کے لوگ دوڑتے آئے اور کہنے لگے، حمزہ، لگتا ہے تم بھی محمد کے دین پر ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ کہے جنہیں اسلام کی تاریخ بدل دی۔ فرمایا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ ابو جہل نے یہ منظر دیکھ کر کہا، چھوڑ دو ابو عمارہ کو، آج میں نے واقعی اپنے بھتیجے کو بہت گالیاں دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کے ماننے والے چاند ہی کمزور اور ناتواں لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین تھے اور کافروں کے ظلم ستم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لیکن پھر جب شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حالات ہی بدل گئے۔ ان کی شجاعت، بہادری کا پورا مکہ قائل تھا۔ اب کفار کھول کر مسلمان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ اسی دوران ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آستانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گئے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، لیکن حضرت حمزہ آگے بڑھے اور کہا، آنے دو، اگر خیر کی نیت سے آیا تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جب مسلمانوں نے تکبیر بلند کی تو پورا مکہ گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہادری دکھانے کے بہترین مواقع ملے۔ پہلا اسلامی جھنڈا انہی کے سپرد کیا گیا۔ 3 آدمیوں کے ساتھ دشمن کے قافلوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا۔ راستے میں ابو جہل کا 300 سواروں والا قافلہ ملا۔ دونوں طرف صفیں تیار تھیں، لیکن اللہ نے بچاؤ کرا دیا اور لڑائی نہ ہوئی۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 صحابہ کے ساتھ ابوا کی طرف ایک مہم روانہ فرمائی۔ اس لشکر کا علم بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ قریش کا قافلہ نکل گیا، جنگ نہ ہو سکی، لیکن اس سفر کا بڑا نتیجہ نکلا۔ بنو حمزہ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تاریخی معاہدہ طے پایا گیا۔ سنہ 2 ہجری میں ایک اور اہم مہم پیش آئی جسے غزوہ عشیرہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اسلامی لشکر پرچم شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اللہ کی حکمت یہ رہی کہ کوئی لڑائی نہ ہوئی اور سے بنی مدلج قبیلے کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کنیت تھی ابو عمارہ۔ آپ نہایت حسین و جمیل، خوبصورت پیشانی والے، درمیانے قد کے اور دبلا پتلا لیکن مضبوط اور چوڑے بازو والے تھے۔ آپ کا شکار، سیرت و سیاحت، پہلوانی، تیر اندازی سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ لیکن وہ لمحہ کب آیا جب یہ بہادر شکاری شیر اسلام بن گئے۔ ایک دن شکار سے واپس آئے تو سنا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ غیرت سے خون کھول اٹھا۔ کمان ہاتھ میں لی، خانہ کعبہ پہنچے، ابو جہل کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر بلند آواز میں کہا، میرا دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ اعلان اسلام کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اس کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، اس کا نام حمزہ رکھو۔
ایک اور واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، تم میں اس کی تاب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو حکم ملا، زمین پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام کعبہ میں ایک ستون پر اترے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، نظر اٹھاؤ۔ حضرت حمزہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زمرد کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ منظر ایسا پرہیبت تھا کہ حضرت حمزہ بھی ہوش ہو گئے۔ دوستو، رمضان المبارک سن 1 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ اس مہم کی قیادت جس ہستی کے سپرد کی گئی وہ تھے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ میں یہ واقعہ سریہ حمزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، مگر یہ اسلامی لشکر کا پہلا علم بردار دستہ تھا۔ پھر آیا سن 2 ہجری کا عظیم دن، جب حق و باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر برپا ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے، دشمن کے دلوں میں رعب ڈالنے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی للکار گونجتی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ مشرکین کے کئی سورما آپ کی تلوار کے وار سے جہنم رسید ہوئے۔ لیکن دوستو، اصل کمال سامنے آیا 15 شوال سن 3 ہجری کو، جب غزوہ احد پیش آیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی شجاعت دکھائی کہ 31 کفار کو واصل جہنم کیا، مگر پھر اللہ کے شیر نے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار فرمایا۔ غزوہ احد کا میدان خون اور خاک میں لتھڑی ہوئی زمین مسلمانوں پر آزمائش کا سخت وقت تھا۔ اسی جنگ میں اسلام کا وہ شیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسم پر دشمن نے بے رحمی سے حملے کی، حتیٰ کہ پتلا سا بنا دیا۔ یہ منظر اتنا دل خراش تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اپنے چچا کے لاشوں کو دیکھ کر زار و قطار رو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج کے دن کے بعد تم سے بڑھ کر مجھے کوئی غمگین نہیں کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار قرار دیا اور قیامت تک آنے والے شہداء کے لیے حضرت حمزہ کو ایک روشن مثال بنا دیا۔ دوستو، یہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہادری نے اسلام کو نئی طاقت دی اور جن کی شہادت سے امت کو صبر اور قربانی کا درس دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے فیض و برکات سے حصہ عطا فرمائے اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں تاکہ یہ محبتیں اور ذکر الہی جاری رہے۔